اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے متعلق۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جسے کیا جا چکا ہو تو ایسا کرتے وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا۔ تو چلیے کچھ ایگزامپلس کی مدد سے اس ٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جملہ She has worked in the bank for 5 years، یعنی وہ 5 سال اس بینک میں کام کر چکی ہے۔ اگلا جملہ We have had the same car for 10 years، ہم یہی گاڑی 10 سال استعمال کر چکے ہیں۔ اگلا جملہ I have worked hard this week، اس ہفتے میں نے محنت کی ہے۔ اب اگلا جملہ It has rained a lot this year، یعنی اس سال بہت بارش ہو چکی ہے، یا پھر اس سال بہت بارش ہوئی ہے۔ They have seen that film 6 times، یعنی وہ 6 مرتبہ اس فلم کو دیکھ چکے ہیں۔ اگلا جملہ It has happened several times already، یعنی یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ Someone has eaten my sandwich، یعنی کسی نے میرا سینڈوچ کھا لیا ہے، یا پھر کوئی میرا سینڈوچ کھا چکا ہے۔ اب اگلا جملہ I have just eaten، یعنی میں نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے، یا پھر میں نے کچھ ہی دیر قبل کھانا کھایا ہے۔ اب آخری جملہ We have just seen her، یعنی ہم نے اسے ابھی ابھی دیکھا ہے، یا پھر ہم نے اسے کچھ ہی دیر پہلے دیکھا ہے۔ تو یہاں ان تمام جملوں میں کسی نہ کسی ایسے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ ہو چکا ہے، اور یہاں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ اس عمل کو خاص کس وقت میں کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان جملوں میں وربس کی کن فارمز کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ٹینس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے جملے کو She has worked in the bank for 5 years۔ اس میں جو 2 وربز استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، پہلا ہے has اور دوسرا ہے worked۔ لفظ has جو ہے یہ کہلائی جاتی ہے auxiliary have کی present form، اور یہ بھی verb کی ایک قسم ہے۔ auxiliary have کی 2 present forms ہوتی ہیں، ایک has اور دوسری have۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ لفظ he، she یا it، ان میں سے اگر کوئی ایک جملے میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ہمیشہ لفظ has کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی جملے میں I، you، we یا they ان میں سے کوئی ایک لفظ سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہو تو اس کے ساتھ صرف لفظ have کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسا کب کیا جاتا ہے جب جملہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہو۔ تو auxiliary have کی present فارم کے استعمال کی وجہ سے اس جملے کے نام کے اندر لفظ present کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا verb۔ اس جملے کے اندر جو دوسرا verb استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں ہے لفظ worked، یہ جو ہے verb کی فارم کے لحاظ سے کہلائی جاتی ہے past participle form۔ past participle ایسی فارم کو کہتے ہیں کہ جو ایک ایڈجیکٹو کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی ایک ایسا لفظ جسے کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ریگولر ورب سے پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے ان کے آخر میں زیادہ تر لفظ ای ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ورک کے آخر میں لفظ ای ڈی لگا دیا گیا تو یہ بن گیا پاسٹ پارٹیسپل۔ تو جب ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کوئی ایسا عمل جو کہ کیا جا چکا ہو، یعنی وہ مکمل ہو چکا ہو، لہٰذا اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ پرفیکٹ کا استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ پرفیکٹ کا مطلب اس ٹینس کے لحاظ سے ہوگا مکمل یا کمپلیٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے کے اندر auxiliary have کی present form موجود ہو، جیسے کہ لفظ has یا have، اور اس کے بعد کوئی ایسا verb استعمال کیا جا رہا ہو جو کہ past participle form میں ہو، تو یہ جملہ جو ہے یہ کیا ہوگا، کون سے ٹینس میں ہوگا، present perfect ٹینس میں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ریگولر وربس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر کے پاسٹ پارٹیسپل فارم بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو irregular ورب ہوتے ہیں ان کے پاسٹ پارٹیسپل فارم کی سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں زبانی یاد کر کے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ایٹ جو ہے یہ ایک irregular ورب ہے، لہٰذا اس کی جو
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है eaten। इसी तरह से लफ्ज़ sing, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है sang, और think की है thought। तो इरेगुलर वर्ब्स की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को ज़बानी याद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वर्ब्स जो होते हैं ये ed वाला फार्मूला फॉलो नहीं करते। तो अब यहाँ ये जो बाकी के जुमले हैं ये तमाम भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है। इनमें से हर एक जुमले में एक ऑक्सिलरी हैव अपने प्रेजेंट फॉर्म के अंदर और एक पास्ट पार्टिसिपल मौजूद है। जैसे कि दूसरे जुमले में है हैव और हैड, ऐसे अगले जुमले में है हैव और वर्कड। इसी तरह से हैज़ रेन्ड, हैव सीन, हैज़ हैपेंड, हैज़ ईटन, हैव ईटन, हैव सीन। तो इस तरह से इन तमाम जुमलों में हैज़ या हैव के साथ इस्तेमाल किया गया है एक पास्ट पार्टिसिपल का। इस तरह से ये तमाम जुमले जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है। तो इस किस्म की टेंस की मदद से हमें किस किस्म के अमल के मुतालिक पता चलता है? कोई ऐसा अमल जो कि हो चुका हो। इसलिए इस किस्म के जुमलों का जब उर्दू में तर्जुमा किया जाता है तो उनमें ज़्यादातर चुका हूँ, चुका है या चुकी है वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खा चुका हूँ, देख चुके हैं वगैरह। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की क्या फॉर्मेशन होती है, यानी इनमें अल्फाज की तरतीब किस तरह से होती है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव तर्ज के जुमले को। ये एक ऐसा जुमला होता है जिसे पॉजिटिव जुमला भी कहा जा सकता है, यानी इस जुमले के अंदर ये कहा जाता है कि ऐसा हो चुका है, यानी किसी बात का इकरार किया जा रहा होता है। तो इस किस्म के जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिहाज से अल्फाज की तरतीब इस तरह से होती है कि सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ या फिर किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद ऑक्सिलरी हैव की प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी लफ्ज़ हैज़ या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं। ही, शी और इट के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आई, यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ हैव का। तो ऑक्सिलरी हैव के बाद इस्तेमाल किया जाएगा एक पास्ट पार्टिसिपल। रेगुलर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल बनाने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में इजाफा कर दिया जाता है लेटर्स ed का। लेकिन इरेगुलर वर्ब जो होते हैं उनकी स्पेलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और उन्हें ज़बानी याद रखने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ यू की मदद से एक अफर्मेटिव जुमला बनाने की कोशिश की जाए तो वो किस तरह से होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिहाज से हम कहेंगे यू और फिर इसके बाद आएगा हैव, क्योंकि यू के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर वर्कड, यानी तुमने काम किया है, यू हैव वर्कड। तो इस जुमले में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑक्सिलरी हैव प्रेजेंट फॉर्म के अंदर और फिर आखिर में एक पास्ट पार्टिसिपल। यू हैव वर्कड यानी तुम काम कर चुके हो या फिर तुम सब काम कर चुके हो। अब देखते हैं एक नेगेटिव तर्ज का जुमला। नेगेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला जिसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं हो चुका या फिर ऐसा नहीं हुआ, यानी आप किसी बात की नफ़ी कर रहे हो। तो इस किस्म के जुमले में अल्फाज की तरतीब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिहाज से इस तरह से होगी। सबसे पहले एक सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, आई, यू, वी या दे, इनमें से कोई एक लफ्ज़ या फिर किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम आएगा, और फिर उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी हैव अपने प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, यानी लफ्ज़ हैज़ या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इस जुमले के अंदर इजाफा किया जाएगा लफ्ज़ नॉट का, जिसकी मदद से नफ़ी के मुतालिक पता चलता हो, यानी आप किसी बात से इनकार कर रहे हो। और सबसे आखिर में जुमले में आएगा एक पास्ट पार्टिसिपल। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ दे की मदद से जुमला बनाया जाए तो यहाँ एक नेगेटिव जुमला किस तरह से होगा? सब्जेक्ट की जगह आएगा दे, ऑक्सिलरी हैव में से कौन सा लेंगे? दे के साथ हमेशा आता है लफ्ज़ हैव का इस्तेमाल, दे हैव और फिर नॉट, और आखिर में मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ वर्क का इस्तेमाल किया जाए तो ये बन जाएगा वर्कड, जो कि है एक पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह से ये जुमला क्या होगा? दे हैव नॉट वर्कड, यानी उन्होंने काम नहीं किया या फिर वो काम नहीं कर चुके।
اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ. انٹراگیٹو سے مراد ہے ایک سوالیہ جملہ جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرز کے جملے میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے لحاظ سے سب سے پہلے آتا ہے ایک آگزیلری ہیو اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، یعنی لفظ ہیز یا ہیو ان میں سے کسی ایک کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد ایک پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر اگر سبجیکٹ کے طور پر لفظ وی کا استعمال کیا جائے تو اس سے پہلے کون سا آگزیلری ہیو آئے گا؟ اس سے پہلے آئے گا لفظ ہیو، کیونکہ وی کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. اور ورک کا پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوگا؟ ورکڈ. اور چونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے لہٰذا اس کے آخر میں ایک کویسچن مارک کا بھی استعمال کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا ہیو وی ورکڈ، یعنی کیا ہم نے کام کیا ہے یا کیا ہم کام کر چکے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک انٹراگیٹو جملے کے اندر آگزیلری ہیو کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ جملہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو. مثال کے طور پر اگر لفظ دے کو سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کی مدد سے نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ کس طرح سے ہوگا؟ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر سب سے پہلے ہیو یا ہیز میں سے ایک لفظ چننا ہوگا. تو دے کے ساتھ ہمیشہ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے آئے گا ہیو، اس کے بعد ناٹ، اور پھر دے، اور آخر میں کوئی پاسٹ پارٹیسپل. مثال کے طور پر ورک کا پاسٹ پارٹیسپل کیا ہوگا؟ ورکڈ. اور چونکہ یہ نیگیٹو انٹراگیٹو ہے یعنی یہ بھی ایک سوال ہے تو آخر میں ایک سوالیہ نشان. تو اب یہ جملہ ہو گیا ہیو ناٹ دے ورکڈ یا پھر ہیونٹ دے ورکڈ، یعنی کیا وہ کام نہیں کر چکے. تو اس طرح سے جملوں کے ان مختلف اقسام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام جملے جو ہیں ان کا ٹینس کیا ہے؟ یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر. تو لہٰذا کسی بھی طرز کے جملے میں اگر آپ کو آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم دکھائی دے، یعنی لفظ ہیز یا ہیو میں سے کوئی ایک لفظ اس جملے میں موجود ہو اور اس کے بعد اس جملے کے اندر کسی بھی ایکشن ورڈ کی یعنی ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہو، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہے. تو یہ تھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے جملوں کی مختلف اقسام کو پڑھنے کی مشق بھی کریں گے.